السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا یہ فرسٹ لیکچر ہے جس کے اندر ہم میکرو اکنامکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ میکرو اکنامکس ہوتی کیا ہے. میکرو اکنامکس ہمارے پاس جو سلیبس کا حصہ ہے وہ ہمارے سیکنڈ ایئر میں بھی ہے اور فورتھ ایئر میں بھی ہے. تو پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میکرو اکنامکس یا ہم اسے کلی معاشیات کہتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے بینگ اکنامکس اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس اکنامکس کی دو میجر برانچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے میکرو اکنامکس اور ایک مائکرو اکنامکس. کلی اور جزوی معاشیات ہم اسے کہہ سکتے ہیں. جزوی معاشیات جو ہے مائکرو، جیسے ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ مائکرو مینس اسمالسٹ پارٹ، ٹائنی پارٹ. تو ہم اس میں ہر اکانومی کے پارٹ کو الگ سے اسٹڈی کرتے ہیں، انڈیویجولی اسٹڈی کرتے ہیں. اور میکرو اکنامکس کے اندر ہم اکانومی کو ایز اے ہول جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی مکمل اکانومی کو کسی بھی کنٹری کی ہم اسے مکمل اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی میجر ہو گئی، دونوں میجر برانچز کی ڈیفینیشنز ہو گئی ہیں. ابتدا کہاں سے ہوئی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارا جو پہلا اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر ہوتا ہے وہ ہے کلاسیکل مکتبہ فکر یا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے دو بڑے بیسک ازمپشنز تھے، مفروضات تھے، جس کے اوپر 1930 یعنی 1930 سے پہلے کی اکانومی جو تھی یا اکنامکس جو تھی وہ بیس کرتی تھی. ون از ویری فیمس سیز لا، سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، یعنی سپلائی جو ہوتی ہے وہ اپنی ڈیمانڈ خود کریٹ کر لیتی ہے. آپ سپلائی کریں گے مارکیٹ میں، اٹ ول کریٹ اٹس اون ڈیمانڈ، اور سب چیزیں جو ہیں وہ بک جائیں گی. کچھ بھی بغیر بکے نہیں رہے گا. کبھی بھی آجر کو اس طرح سے نقصان نہیں ہوگا کہ اس کے پاس چیزیں پڑی نہیں ہیں اور وہ بک نہیں رہی ہیں. اور نمبر 2، کلاسیکلز بلیو آن لیسز فیئر اکانومی. وہ گورنمنٹ کے رول کو نہیں مانتے تھے. اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ اور کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، رول آف گورنمنٹ شوڈ بی منیمم ان اینی اکانومی. آپ کی گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ جسٹ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، ڈیفینس لائک تھنگس. اور باقی جو ہے کام اکانومی کے اندر، اکنامکس کے اندر گورنمنٹ کا نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی. اور 1930 سے پہلے تک حالات سموتھ چلتے رہے، ان اصولوں کو مانا بھی گیا اور ان اصولوں کی جو ہے پیروی بھی کی گئی، اور بڑا فیمس اسکول آف تھاٹ تھا. لیکن 1930 ایک ایسا سال تھا جب ذرا بریک لگ گیا ان باتوں کو. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کچھ باتیں ایکسپلین کرنے میں ناکام ہو گیا. آخر 1930 میں ہوا کیا تھا؟ یہ ایک میجر کویشچن ہے کہ ہوا کیا تھا. تو 1930 کا سال تھا ہمارا گریٹ ڈپریشن کا، جسے ہم عالمی بحران کہتے ہیں. گریٹ ڈپریشن نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت بڑا معاشی بحران آیا 1930 میں. دیٹ اسٹارٹ فرام 1929 ایکچولی. 1929 سے وہ اسٹارٹ ہوا اور وہ بڑھتا رہا آگے. اور وہ اتنا سویئر بحران تھا. اور وہ بحران کس قسم کا تھا؟ ہائیسٹ ریٹ آف ان امپلائمنٹ یورپ نے وٹنس کیے، یو ایس اے نے وٹنس کیے. کساد بازاری ہو گئی، بینکرپسی ہو گئی، بڑے بڑے ادارے، بینکس جو ہیں وہ بینکرپٹ یعنی دیوالیہ ہو گئے. ایسا معاشی بحران تھا جس نے ہر ملک کو متاثر کیا، ہر کنٹری کو کم یا زیادہ اثرات اس کے گئے. دیٹس وائی اٹس نون ایز اے عالمی بحران. انٹرنیشنل ایک جو ہے ڈپریشن کریٹ ہو گیا تھا. وہاں پہ ایک کویشچن اٹھا کہ اگر کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کی باتیں صحیح تھیں تو اکانومی میں کرائسس کیوں آئے، اکانومی میں پرابلم کیوں آئے؟ اگر کلاسیکل اسکول آف تھاٹ پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ تو جی کہتے ہیں کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. آپ کی اور گورنمنٹ کو کوئی رول پلے نہیں کرنا، آپ کی سیلف ایڈجسٹنگ اکانومی ہے، ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، گورنمنٹ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اکانومی خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اپنے پرابلم کو ریزالو کر لیتی ہے. لیکن یہاں کیوں نہیں ہوا 1930 میں؟ یہ ایک بڑا کویشچن مارک بنا. اور اس کے آنسر جو تھے وہ جیمز کینز نے دیے، ویری فیمس اکانومسٹ، جن کے اوپر دوسرا اسکول آف تھاٹ ہمارا نام کا ہے، دیٹ از نون ایز دا کینزین اسکول آف تھاٹ. کینزین مکتبہ فکر ہے. ڈاکٹر کینز کی بک میں پہلی بار میکرو اکنامکس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا. انہوں نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ایگریگیٹ سپلائی، افیکٹو ڈیمانڈ، رول آف گورنمنٹ، ان سب کے کانسیپٹس دیے. مجموعی طلب، مجموعی رسد، گورنمنٹ کا کردار، حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے ہمیں ان پرابلمس کا سلوشن بھی بتایا ود دا ہیلپ آف اکنامک ٹولس، کہ گورنمنٹ کیسے ریپیئر کرے اکانومی کو، ہاؤ ٹو کیور دا پرابلم آف انفلیشن، ہاؤ ٹو ریڈیوس ان امپلائمنٹ. ٹریڈ سائیکل آ گیا، بزنس سائیکل آ گیا، کیسے دور کریں. یہ سارے جو تھے پرابلمس اور ان کا سلوشن
ڈاکٹر کینز نے اپنی بک میں ہمیں بتایا، اور یہاں سے جو ہے میکرو اکنامکس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی، لوگوں نے اس کو ایز اے برانچ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، اور 1930s کے بعد سے ہمیں ایک نظر آتا ہے ریوائول آف میکرو اکنامکس کے، لوگوں کا بہت زیادہ اس کی طرف رجحان ہو گیا، اسکول آف تھاٹ بھی ان کا ایکسپینڈ کر دیا، مزید اکانومسٹ جو ہے اس میں شامل ہوتے گئے۔ اب ہمارے پاس دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامکس، ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی، بیک گراؤنڈ دیکھ لیا، اب میکرو اکنامکس میں آتا کیا کیا ہے، کلی معاشیات میں آتا کیا کیا ہے؟ تو کلی معاشیات میں اسٹوڈنٹس ہر وہ ٹاپک آئے گا جو ایک اکانومی کو بلانگ کرے گا، انڈیویژول کو نہیں، اکانومی کو، لائک قومی آمدنی نیشنل انکم، ایک ملک کی آمدنی کیا ہے، کتنی ہے، کن سیکٹر سے آ رہی ہے، کیا شو کر رہی ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹریڈ، ظاہر سی بات ہے کنٹری ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے، کہاں کرے گا کہاں نہیں کرے گا، وہ تجارت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ مالیاتی پالیسی، سرکاری مالیات جسے ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں، گورنمنٹ کہاں سے ریونیوز جنریٹ کرے گی اور کہاں پہ اسپینڈ کرے گی، کہاں اس کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے، ظاہر سی بات ہے یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، ہم انڈیویجولی ڈیسائیڈ نہیں کرتے۔ یہ گورنمنٹ نے صحت میں ایجوکیشن پہ کتنا کرنا ہے، ہیلتھ سیکٹر پہ کتنا کرنا ہے، ڈیفنس پہ کتنا کرنا ہے، یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس بزنس سائیکل، ٹریڈ سائیکل، تجارتی چکر آ جاتے ہیں، یہ انفلیشن آ جاتی ہے، ان امپلائمنٹ کے پرابلم آ جاتی ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اکانومی کو ایز اے ہول جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہیں۔ تو ہم یہ سارے ایشوز جو ہیں ہم اپنے ان سلیبس میں پڑھنے والے ہیں، ہماری سیکنڈ ایئر کا سلیبس اینڈ فورتھ ایئر دونوں کے سلیبس میں ہم میکرو اکنامکس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ہم وہ سارے اس میں آسپیکٹس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہم میکرو اکنامکس میں مینلی یا میجر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آگے لیکچرز میں سارے دیکھیں گے۔